جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے پرامن شہریوں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف۔ 9 مئی کو ملک میں غدر مچانے والا ٹولہ آج نئے ہتھ کنڈوں سے پاکستان کے خلاف وارداتیں کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی گئی۔ پاکستان کے مفادات کو بچانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، 126 ممالک کے باشندوں کو ویزا فری انٹری اور ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ہمسایہ ملک ملوث قرار، بولے شہریوں کی حفاظت کے لیے پوری ہمدردی تیار ہیں۔ پاکستان قونصل خانے پر حملہ افسوسناک قرار، فلسطین کی حمایت میں پاکستانی قونصل خانے پر حملہ افسوسناک قرار۔ Every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. چاہتا ہوں جب بھی مارشل لا کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوں، جسٹس اطہر من اللہ کا نیو یارک بار سے خطاب، کہا کاش 5 جولائی اور 12 اکتوبر کو بھی عدالتیں کھلی ہوتی جب منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا۔ جج کو تنقید سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، آج وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جنہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے فائدہ اٹھایا تھا۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور نفرت پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ، پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں تشکیل، سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن اور دیگر کا ٹرائل نئی عدالتوں میں ہونے کا امکان، چیف جسٹس کی مشاورت سے ضلعی عدالتوں کو اختیار تفویض۔ جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں، عمران خان، بشرا بی بی، ان کی رہائی۔ نمبر 2 مہنگائی، ہم سے یہ فارم 47 کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں یہ نہیں چھین سکتے۔ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، یہ ہارا ہوا لشکر میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ہار چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ، اسد قیصر نے بانی کارکنوں کی رہائی اور مہنگائی میں کمی کے مطالبات دہرا دیے۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ فارم 47 پر بنی حکومت کو نہیں مانتے، اپوزیشن اتحاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ہم سے مخصوص نشستیں نہیں چھین سکتے۔ محمود اچکزئی بولے ہمارا اتحاد آئین کی بالادستی کے لیے بنا ہے، کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا، حکومت گڑبڑ نہ کرے۔ علامہ ناصر عباس نے حکومتی اتحاد کو ہارا ہوا لشکر قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا احتجاجی کال سے متعلق اعتراف معافی مانگنے کی طرف پہلا قدم ہے، وہ معافی مانگ کر سیاسی دھارے کا حصہ بن جاتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا ابھی منتوں ترلوں کی ابتدا ہوئی ہے، یہ اقتدار کے لیے پاؤں بھی پڑیں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بھی پی ٹی آئی قیادت پر برس پڑیں، بولی ایک شخص 2014 سے پاکستان پر حملہ آور ہے، یہ اعتراف جرم کا نہیں، سزا دینے کا وقت ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ طلال چودھری نے پی ٹی آئی کی علامتی بھوک ہڑتال کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ علی بابا 40 چوروں کو پی ٹی آئی کی مقبولیت برداشت نہیں ہو رہی، مینڈیٹ چور سرکار پی ٹی آئی پر لاکھ پابندیاں لگائے لیکن ہم ملک چھوڑنے اور ڈیل کرنے والوں میں سے نہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے پی ٹی آئی ایک نظریے کا نام ہے اور نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لاہور میں بھوک ہڑتالی کیمپ کے باہر پی ٹی آئی کارکن کا مسلم لیگ نون کے کلچر ونگ کے رہنما طاہر انجم پر تشدد، پنجاب اسمبلی کے باہر گاڑی میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ طاہر انجم احتجاج کرنے والوں کی ویڈیو بنا رہے تھے، پی ٹی آئی ورکر نے مکوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ طاہر انجم کا خاتون کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان، اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر نے خاتون سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، گرفتاری کی بھی حمایت۔
ڈیجیٹل دہشت گردی پی ٹی آئی نہیں باہر سے لوگ کر رہے ہیں. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف تاریخ کی غلط سمت پر ہیں. ان کا جو بھی ساتھ دے گا وہ تاریخ سے نظر نہیں ملا سکے گا. لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پی ٹی آئی امیدواروں کو ووٹ دیا. بانی پی ٹی آئی مظلوم ہیں. پنجاب حکومت نے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا. پروسیکیوٹر جنرل نے راولپنڈی میں 9 مئی کے 14 مقدمات میں ملزمان کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی. بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شیخ رشید سمیت 57 ملزمان کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع. پاکستان میں اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری پر امریکہ کا اظہار تشویش. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ قانون کی حکمرانی سمیت آئینی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتے ہیں. قانون کے تحت مساوی انصاف، آزادی اظہار، پرامن اجتماع کی آزادی جیسے انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے. امریکی صدر جو بائیڈن کی پاکستان کے لیے $101 ملین امداد کی درخواست. رقم معاشی استحکام، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قرض میں مدد کے لیے دی جائے گی. امریکہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری برائے جنوبی و وسطی ایشیا ڈونلڈ لو کی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں پیشی. افغانستان میں خواتین اور اقلیتوں کی صورتحال پر اظہار تشویش. امریکہ مضبوط اور مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے. اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پورے خطے کے لیے اہم ہیں. موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں. پیٹرولیم نرخ مقرر کرنے کا حکومتی اختیار ختم کر کے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دینے کی تیاری. وزیراعظم کی ہدایت پر وزیر پیٹرولیم نے اہم اجلاس کل طلب کر لیا. چیئرمین اوگرا کو قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت. پیٹرولیم قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا حتمی فریم ورک وزیراعظم کو پیش کیا جائے گا. ایم کیو ایم پاکستان نے آئی پی پیز کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع قرار دی. قرارداد میں آئی پی پیز کو قومی اسمبلی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ. مصطفیٰ کمال کا آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی چارجز کا معاہدہ فوری ختم کرنے کا مطالبہ. کہا کیپیسٹی چارجز کی مد میں 1700 ارب روپے رکھے گئے. کیپیسٹی پیمنٹ کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا. آئی پی پیز کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دیے جا رہے ہیں. آئی پی پیز کا لوڈ شیڈنگ کا بہانہ بنا کر ہمیں آئی پی پیز کے حوالے کر دیا گیا. ہم سے وہ پیمنٹ بھی لی جا رہی ہے جو بجلی ہم نے استعمال ہی نہیں کی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی سٹی کورٹ میں تقریب سے خطاب. کہا چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کے معاہدے کیے گئے. ایف پی سی سی آئی کا آئی پی پیز معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اندیا. مشاورت کے لیے جمعے کو لاہور میں اجلاس طلب. قائم مقام صدر عبد المہمن خان نے بجٹ میں بچوں کے دودھ پر لگائے جانے والے سیلز ٹیکس کو بھی مسترد کر دیا. پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں جلسے کا اجازت نامہ واپس لینے کا چیف کمشنر کا حکم کل عدم قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر این او سی واپس لینے کا حکم کل عدم قرار دے دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. لکھا پی ٹی آئی جلسہ این او سی کی درخواست اسلام آباد انتظامیہ کے سامنے زیر التوا تصور ہوگی. انتظامیہ قانون کے مطابق وجوہات کے ساتھ درخواست پر فیصلہ کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا اندیا دے دیا. الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف پی ٹی آئی رہنما علی بخاری کی درخواست پر سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر دیا.
وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری، 10 روز میں جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ممبران کے بیان حلفی الیکشن کمیشن جمع کروا دیے گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کے پی سے 91 ممبران اسمبلی کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے۔ پنجاب سے 105 ممبران اسمبلی کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے مقدمات کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 30 جولائی سے سماعت کرے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر بھی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن سفیر کی ملاقات، صحت، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں ممکنہ شراکت داری کے احکامات کا جائزہ۔ مریم نواز کی جرمن سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کو سہولیات کی فراہمی میں بھرپور معاونت کی بھی یقین دہانی۔ فرینکفرٹ میں پاکستانی قونصل خانے پر شرپسندوں کے حملے پر جرمن حکام کے فوری ایکشن کو بھی سراہا۔